جنگ آزادی کی تاریخ کو اس طرح سمیٹ لیا گیا کہ گویا کہ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں کچھ حصہ لیا ہی نہیں، مسلمانوں کا جنگ آزادی میں کوئی کردار ہے ہی نہیں، اس طرح تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں نے اپنا خون کتنا بہایا ہے۔ جنگ آزادی کے اندر اعلان کرنے والا، انگریزوں کے خلاف لڑنے والا سب سے پہلا شخص سراج الدولہ ہے، جنہوں نے 1756 کے اندر پلاسی کے میدان میں انگریزوں کی غلامی کی زنجیر کو توڑ ڈالا تھا، اور 1799 کے اندر جنہوں نے جام شہادت پیش کی، جس مرد مجاہد نے اس دنیا کو الوداع کہا، جس کا نام ٹیپو سلطان ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 1757 سے لے کر 1857 تک مسلمانوں نے جتنا اپنا خون بہایا ہے، کوئی دوسری قوم اتنا اپنا پسینہ تک نہیں بہائی ہے۔ اور لکھی ہے تاریخ نے 1857 سے لے کر 1900 تک جتنے مسلمانوں نے ہر میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے، یہاں تک کہ 1857 کے اندر جب برطانوی حکومت نے لال قلعے کے اندر اپنا پرچم لہرایا تھا، تو مسلمانوں نے دوسرے قوموں کی فکر کیے بغیر خود اپنے جنگ کے اندر اپنے آپ کو کود پڑے تھے، اور برطانوی حکومت کی جھنڈے کو نکال کر اپنا جھنڈا لہرایا تھا۔ 1857 کے بعد وہ لڑائی اتنا بڑھتا چلا گیا کہ پوری ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور لکھا ہے تاریخ انگریز کہ جب تک مسلمانوں کے اندر مسلمان موجود ہے، اس وقت تک ہم اس جنگ کو جیت نہیں سکتے، کیونکہ مسلمان قوم کے اندر اس کے اندر ایک چیز ہے، اور وہ چیز ہے جہاد کا جذبہ۔ جب تک اس کے اندر مرد مجاہد ہے، جہاد کا جذبہ ہے، کوئی قوم اس سے جیت نہیں سکتی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر اس سے جیتنا ہے، ان قوموں کو ہرانا ہے، انہیں مارنا ہے، تو سب سے پہلے علماء اکرام کو مارا جائے، علماء اکرام کو ٹارگیٹ کیا جائے۔ چنانچہ ایک دن میں نہ جانے کئی ہزار علماء اکرام کو شہید کر دیا جاتا، پھانسی کے تختے پر لٹا دیا جاتا، یہاں تک کہ چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی پیڑ اور کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس میں علماء اکرام کی گردنیں لٹکی بھی نہ ہو۔ تاریخ کہتا ہے، انگریز لکھتا اپنے تاریخ کے اندر کہ علماء اکرام کو یہاں تک کہ میں خیمے کے اندر موجود تھا، جب بدبو آنے لگی، گوشت جلنے کی بدبو آنے لگی، جب میں باہر گیا تو دیکھتا ہوں کہ 40 علماء اکرام کو ننگے کر کے آگ کے تندور میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ہر علماء سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ کہو کہ 1757 کی جنگ میں ہم شریک نہیں تھے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ کہتا انگریز کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کسی علماء نے ان کے سامنے، انگریز کے سامنے اپنے سر کو نیچا نہیں کیا، بلکہ ہر ایک نے کہا کہ ہاں ہم شامل تھے 1757 کی جنگ میں۔ آج مسلمانوں کی تاریخ کو بھلا دیا جاتا ہے۔ یہاں شاہی مسجد کے صحن میں ایک دن میں 80 علماء اکرام کو پھانسی دیا جاتا، اور یہ نہیں بلکہ علماء اکرام کے اندر خوف اور دہشت کو پیدا کرنے کے لیے الگ طریقے پر انہیں سزا دینے کی تجویز کی جاتی ہے۔ تاریخ لکھتا ہے، ایک انگریز عورت لکھتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ڈر پیدا کرنے کے لیے کبھی انہیں توپوں کے سامنے رکھ کر جنزیروں میں جگڑ کر توپوں سے گولی چھوڑا جاتا، جس سے مسلمانوں اور علماء اکرام کے چترے اڑ جاتے، جس سے ان کے بوٹی ایسا اڑتا جیسے کہ ہواؤں کے اندر کسی پرچے کو توڑ کر نچوڑ کر پھینک دیا جاوے، جس طرح بکھیر دیا جاتا، اس طرح علماء اکرام کی بوٹی اس توپ کے ذریعے بکھیر دیا جاتا تھا۔ اتنی بڑی شہید علماء اکرام نے دی، اور علماء اکرام شہید ہونے کے باوجود بھی آج ہمیں اس ملک کا غدار کہا جاتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ آزادی میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، جنگ آزادی میں ہم نے کوئی حصہ نہیں لیا ہے، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ لال قلعے کے پاس جو ندیاں ہیں، اس ندیوں کے اندر اگر خون بہا تھا، صرف علماء اکرام کی خون سے وہ ندیاں لال تھی۔ تاریخ لکھا ہے، تاریخ کو کھولو اور دیکھو کہ علماء اکرام کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ اور یہ تاریخ میں نے نہیں لکھا، تاریخ کسی مسلمانوں نے نہیں لکھا، تاریخ جا کر دیکھو انگریزوں نے لکھا۔ جس انگریز نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، جس انگریز نے علماء اکرام کو شہید کیا، یہاں تک لکھا ہے کہ 1757 سے لے کر 1767 تک ان 4-5 سال کے اندر نہ جانے 30,000 علماء اکرام کو شہید کر دیا گیا۔ اور تاریخ لکھتا ہے
کہ تاریخ لکھتا ہے کہ ایک دن میں علماء اکرام کو نہ جانے کتنی سزائیں تجویز کی جاتی، کبھی جیل کے اندر انہیں ٹھوس دیا جاتا، کبھی گولی کا نشانہ بنایا جاتا، کبھی بم کا نشانہ بنایا جاتا، کبھی خنزیر کے کھال میں اس خنزیر کے خار میں ڈال کر تندور میں ڈال دیا جاتا۔ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کے باوجود بھی آج اگر ہمیں اس ملک میں رہنے کے باوجود کچھ لوگ ہمیں کہیں کہ تم غدار ہو تو بڑے افسوس ہوتا ہے۔ ان سے میری یہی درخواست ہے کہ جاؤ پہلے تاریخ پڑھو، پھر آ کر ہمیں غدار کہنا کہ اس ملک کے آزادی میں ہمارا کیا رول رہا ہے، کیا حصہ رہا ہے، اور اس رول اور حصے کو ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا کیا کردار